بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آسان اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے اپنا سبق نمبر 5 جس کا نام ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھی۔ مشکل الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ دستور کا معنی ہے قانون، توانا، صحت مند، مایوس، ہمت ہار جانا، معاوضہ، قیمت، دور، زمانہ، وبا، بیماری کو کہتے ہیں، ماحول، ارد گرد یا طراف، یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں۔ عادی، روز کا کام، یعنی کہ کسی بھی چیز کی جو عادت پڑ جانا ہے اسے ہم عادی کہیں گے۔ معصوم، پاک، بے گناہ۔ معصوم کا کیا ہے؟ پاک اور بے گناہ۔ اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیے۔ 16 پر جو ہے ہمارا آج کا سبق ہے، سبق نمبر 5، جس کا نام ہے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدیہ۔ حضرت بی بی حلیمہ جو تھی وہ مکے کے ایک دیہات میں رہتی تھی۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد سے تھا، اور آپ کے شوہر کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ جو ہیں قدیم زمانے میں مسلمان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ چلیے ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ملک عرب کا یہ دستور تھا کہ شریف اور مالدار لوگوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ عربوں کو اپنی زبان کی درستی کا بڑا خیال تھا۔ شہر کے مقابلے میں دیہات کی عربی زبان خالص اور صحیح سمجھی جاتی تھی، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ دیہات میں رہ کر بچہ صحیح زبان سیکھ لے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ کیا تھا؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ بچہ دیہاتی ماحول میں رہ کر سخت زندگی کا عادی ہو جائے اور صاف ستھری آب و ہوا میں پرورش پا کر صحت مند اور توانا بن جائے۔ اس زمانے میں مکے کے قریب دیہات میں ایک قبیلہ بنو سعد تھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے میں سے تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کی طرح مکے میں آتے اور شریف لوگوں کے بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے۔ امیر لوگوں کے بچوں کی پرورش اور انہیں دودھ پلانے کا اچھا معاوضہ ملتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بنو سعد کے علاقے میں بارش نہ ہوئی اور قحط پڑ گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں اور اونٹنیاں کمزور ہو گئیں اور ان کا دودھ بھی کم ہو گیا، فاقے ہونے لگے۔ سبھی لوگوں کی حالت خراب تھی، مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی حالت زیادہ ہی خراب ہے۔ قبیلوں والوں کے ساتھ وہ مکہ آئے تو پیچھے رہ گئے۔ دوسری عورتوں کو امیر سرداروں کے بچے پالنے کے لیے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بچہ نہ تھا۔ یہ لوگ مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ ایک یتیم بچہ پرورش کے لیے مل سکتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یتیم بچہ؟ اس کی پرورش کا کیا معاوضہ ملے گا؟ میاں بیوی نے پھر تھوڑی دیر سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے تو یہی بہتر ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد المطلب کے یتیم پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار پیار آ گیا۔ کتنا معصوم، کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بچہ تھا۔ بچے کو لے کر واپس ہوئے تو یہ عجیب بات دیکھی کہ ان کے اونٹنی جو بہت کمزور ہو گئی تھی خوب تیز چلنے لگی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ سوکھ رہا تھا، لیکن اب اتنا دودھ آنے لگا کہ ان کی بچی اور یہ معصوم یتیم دونوں پیٹ بھر کر پی لیتے۔ قبیلے میں پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بارش ہوئی، خوشحالی کا دور واپس آ گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتی اور اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے پیارے تھے، دوسرے بچوں کی طرح نہ ضد کرتے، نہ روتے اور نہ ہی تنگ کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ۔ شیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے آئیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو اس لیے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ رہتی تھی۔ تو 2 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی۔ ان دنوں مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مزید 2 سال اس پیارے بچے کی پرورش کی، پھر اسے مکے واپس پہنچا دیا۔ اس بات کو جب 36 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسلام کی طرف بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا۔ ایک دفعہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ان کی بیوی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ نے ابھی آج پڑھا کہ سبق نمبر 5 میں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ دائے حلیمہ تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، جن کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ، جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اور پھر حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور کس طرح جو ہے حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ تو آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی 2 سے 3 بار پڑھائی کرنی ہے، اور مشکل الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کر کے اپنی کاپی میں تحریری کام کرنا ہے، اور مشکل الفاظ جو ہیں ان کو لکھ کر یاد کرنا ہے اور ہمیں گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔